جب بات پبلک ہیلتھ کی ہوتی ہے تو زیادہ تر فوکس ایمرجنسی وارڈز، آکسیجن سلنڈرز یا ویکسین پر ہوتا ہے، مگر کشمیر اور لداخ میں ایک خاموش دشواری ہے جو روز کے پانی کے ساتھ گھروں میں داخل ہوتی ہے: واٹر بورن ڈیزیزز۔ نہ یہ ہیڈ لائنز بنتی ہے، نہ بریکنگ نیوز، لیکن ہر سال ہزاروں لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ سرکاری نمبرز یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہ صرف موجود ہے بلکہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ راجیہ سبھا میں منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کی طرف سے جاری کیے گئے ڈیٹا کے مطابق، جو انٹیگریٹڈ ڈیزیز سرویلنس پروگرام IDPS پورٹل پر مبنی ہے، پچھلے 5 سالوں میں یونین ٹیریٹریز میں اکیوٹ ڈائریل ڈیزیزز، ہیپاٹائٹس اے اور ای، ٹائیفائڈ اور لیپٹوسپیروسس جیسے امراض میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ مگر تشویشناک ٹرینڈز دیکھے گئے ہیں۔ یہ ٹرینڈ واضح کرتا ہے کہ روٹین پریونٹیو میجرز کچھ حد تک اثر دکھاتے ہیں، لیکن موسمی اثرات، فلڈز اور پانی کی سپلائی کے پرانے مسائل ابھی بھی بڑھ کر آؤٹ بریکس کا سبب بن رہے ہیں۔ اکیوٹ ڈائریل ڈیزیزز ADD سب سے زیادہ رپورٹ ہونے والی بیماری ہے۔ یہ 2021 کے 54,990 کیسز سے بڑھ کر 2022 میں 61,862 ہو گئے، 2023 میں تھوڑا کم ہوئے اور 2024 میں پیک کر کے 21,002 اور 2025 تک یہ 88,524 تک پہنچ گئے۔ کالرا کے کیسز کافی عرصے تک یا تو نہ کے برابر تھے یا بہت کم تھے، لیکن 2024 میں 30 کیسز رپورٹ ہوئے جو لوکلائزڈ آؤٹ بریکس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیپٹوسپیروسس کا اثر زیادہ نہیں رہا، 2024 میں صرف 20 کیسز ریکارڈ ہوئے، مگر ہیپاٹائٹس ای نے سیریس کنسرن پیدا کیے۔ یہ 2021 میں 41 کیسز سے بڑھ کر 2024 میں 3,760 تک چلا گیا اور 2025 میں ہلکا سا کم ہو کر 3,500 رہا۔ ہیپاٹائٹس اے جو پہلے زیادہ کامن نہیں تھا، اس میں بھی جمپ دیکھا گیا، 2021 کے 41 کیسز سے بڑھ کر 2024 میں 182 کیسز، جو واٹر سینیٹیشن اور ہائیجین میں لیپسز کو کلیئرلی دکھاتا ہے۔ ٹائیفائڈ ایک مسلسل پرابلم بنا رہا، کیسز 2021 میں 2,270 رہے، 2022 میں اچانک 15,582، 2023 میں 19,244، 2024 میں 16,582 اور 2025 میں 17,100 ریکارڈ ہوئے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ ڈسٹرکٹس میں پانی کے سورسز ابھی بھی کرونک کنٹامینیشن کا شکار ہیں۔ لداخ میں پاپولیشن کم اور علاقہ خشک ہونے کی وجہ سے ایبسلیوٹ نمبرز چھوٹے ہیں، لیکن ٹرینڈ وہاں بھی کنسرن پیدا کرتے ہیں۔ ٹوٹل کیسز 2021 میں 5,681 تھے، 2022 میں 3,923، 2023 میں 2,901 تک گرے، لیکن 2024 میں دوبارہ بڑھ کر 4,143 ہو گئے اور 2025 میں 4,000 رپورٹ ہوئے۔ یہاں بھی اکیوٹ ڈائریل ڈیزیزز سب سے زیادہ ہیں، جبکہ ٹائیفائڈ اور ہیپاٹائٹس ای دھیرے دھیرے ابھرتے ہوئے کنسرنز بن رہے ہیں۔ لیپٹوسپیروسس اور ہیپاٹائٹس اے لگ بھگ نہ کے برابر ہے، جو لداخ کے سخت موسم اور کم آبادی کے اثر دکھاتا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق موٹیلٹی اور لانگ ٹرم ہیلتھ برڈن، جسے ڈسیبلٹی ایڈجسٹڈ لائف ایئرز DALYS سے ناپا جاتا ہے، ابھی بھی کافی سیریس ہے۔ انسیف واٹر اور پور سینیٹیشن صرف موت کا سبب نہیں بنتے، بلکہ بچوں اور رورل علاقوں کے لوگوں میں کرونک ہیلتھ پرابلمز بھی پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، جموں اور کشمیر میں بار بار فلڈز، پانی کے نظام کا متاثر ہونا اور میونسپل واٹر سورسز کی خراب مینٹیننس آؤٹ بریکس کے رسک کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے منسٹری آف ہیلتھ نے فلڈ ریلیٹڈ پبلک ہیلتھ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں، جس میں ڈیزیز سرویلنس، ہائیجین اور سیف ڈرنکنگ واٹر پر زور دیا گیا۔ ولیج واٹر سینیٹیشن کمیٹیز، ریگولر واٹر ٹیسٹنگ، پبلک اویئرنیس کیمپینز اور ہینڈ واشنگ اور واٹر پیوریفیکیشن کی ٹریننگ پریونٹیو اسٹریٹجی کا حصہ رکھی گئی۔ جموں اور کشمیر میں یہ میجرز خاص طور پر فلڈ پرون ڈسٹرکٹس اور پرانے شہری واٹر سسٹمز پر فوکس کے ساتھ اپلائی کیے گئے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگرچہ سالانہ اتار چڑھاؤ موسم اور انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اوور آل ٹرینڈ جموں اور کشمیر میں واٹر بورن ڈیزیزز کے بڑھنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، خاص کر ہیپاٹائٹس ای اور ٹائیفائڈ میں۔ لداخ میں نمبرز کم ہیں، مگر یہ ہائی آلٹیٹیوڈ اور ریموٹ ایریاز کی فرجائل واٹر سسٹم کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ زور دیتے ہیں کہ بہتر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، سسٹینیبل سینیٹیشن سسٹمز اور مسلسل کمیونٹی ایجوکیشن بہت ضروری ہے، خاص کر رورل اور پیری اربن علاقوں میں۔ موبائل واٹر ٹیسٹنگ یونٹس، لوکل اویئرنیس ڈرائیوز اور فلڈز کے دوران ریپڈ رسپانس ٹیمز ڈیزیز کے پھیلاؤ کو کم کر سکتے ہیں اور فیوچر اسپائکس کو روک سکتے ہیں۔ ناظرین، آخر کار یہ صرف نمبرز یا رپورٹس کا مسئلہ نہیں، یہ پانی کے ہر گلاس سے جڑا ہوا سوال ہے۔ جب تک سیف واٹر اور سینیٹیشن کو پریورٹی نہیں بنایا جاتا، تب تک ہاسپٹلز پر
بڑھتے رہیں گے اور گرافس اوپر جاتے رہیں گے۔ کشمیر اور لداخ میں شاید یہ کرائسس خاموشی سے چل رہی ہو، مگر بیماری کبھی خاموش نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنا اثر چھوڑ کر ہی جاتی ہے۔ آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی، باقی مزید معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائف کے ساتھ۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔